کارنامے اور خوبیاں ایسے ہونی چاہیے کہ دشمن بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ان نئی تشکیلات اور اصلاحات کی بدولت عثمانی افواج بہت جلد ایک ناقابل شکست قوت بن گئی۔ ایک یورپی سیاح بروگئے ان افواج کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے، عثمانیوں کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ عیسائی فوجیں کب آ رہی ہے اور کہاں ان سے مقابلہ کرنا مفید ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ عثمانی جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ان کے چاؤش یعنی رکی کرنے والے دستے اور جاسوس صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ یہی سیاح لکھتا ہے، عثمانی دفعتاً روانہ ہو سکتے ہیں۔ 100 عیسائی سپاہی 10,000 عثمانیوں کی بنسبت زیادہ شور کرتے ہیں۔ طبل بجتے ہی عثمانی کوچ کر دیتے ہیں اور جب تک حکم نہ ملے اپنے قدم ہرگز نہیں روکتے۔ ہلکے اسلحے سے مسلح ہونے کے باعث وہ ایک رات میں اتنی مسافت طے کر لیتے ہیں جتنی عیسائی 3 دنوں میں طے کرتے ہیں۔ 1 صدی تک یورپ ایسی منظم افواج تیار کرنے سے قاصر رہا۔ شاہ فرانس چارلس ہشتم کے 15 فوجی دستے جو عہد جدید کی پہلی پیشہ ور فوج سمجھے جاتے تھے، اورہان کی فوجی اصلاحات کے 1 صدی بعد وجود میں آئے تھے۔ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور اسلام کو پھیلانا اورہان کا مقصد تھا۔ بورسا جیسے مضبوط ساحلی شہر کو مرکز بنانے، آس پاس کے تمام قلعے اور شہر فتح کرنے کے بعد بھی اس نے یورپ پر حملہ کرنے میں جلدی نہیں کی۔ وہ نہایت محتاط اور دور اندیش انسان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک اپنی سلطنت مضبوط نہ ہو، کوئی بڑی جنگ چھیڑنا خودکشی کے مترادف ہوتا ہے۔ پھر یہ جنگ کسی ایک ملک سے نہیں تھی، بلکہ مقابلے میں یورپ کی درجنوں چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں۔ اورہان مناسب وقت کا انتظار کرتا رہا۔ ایشیائے کوچک کے مفتوحہ شہروں کو خوشحال اور مستحکم بنانے اور یعنیچری جیسی جانصار فوج کو تربیت دینے میں کئی سال گزر گئے۔ اس فوج کی تیاری کے بعد اورہان محسوس کر رہا تھا کہ اب تاریخ کا ایک نیا باب کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ مسلمانوں کو اب یورپ میں قدم رکھ کر ایک نئی دنیا بسانے کا کام شروع کر دینا چاہیے۔ ایسے میں مشیت الہی نے اس اقدام کے لیے ایک نادر موقع فراہم کیا۔ 742 ہجری 1341 عیسوی میں قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونیکوس سویم کی موت کے بعد شاہی خاندان میں پھوٹ پڑ چکی تھی۔ اس کا بیٹا جان پولیولوگس صرف 9 سال کا تھا۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر سلطنت کینٹاکوزین نے حکومت پر حاوی ہونے کی کوشش کی۔ ملکہ نے اس کی مخالفت کی۔ یوں ملکہ اور کینٹاکوزین کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی۔ 6 سال تک سلطنت میں انتشار رہا۔ کانٹاکوزین قسطنطنیہ میں گھسنے کی کوشش کرتا رہا مگر بے سود۔ آخر اس نے محسوس کیا کہ اس لڑائی میں اس کا پلہ بھاری رہے گا، جس سے سمندر پار کے مسلم بادشاہ کی حمایت حاصل ہوگی۔ اس نے اورہان کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ اس کی عسکری مدد کر کے اس سے جتوا دے تو دوستی کے اظہار کے لیے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دے گا۔ اورہان کو اس طرح یورپ میں قدم رکھنے کا موقع مل رہا تھا، لہٰذا اس نے فوراً 6,000 سپاہی مدد کے لیے بھیج دیے۔ کینٹاکوزین اس کے تعاون اور دربار کے بعض امراء کی حمایت کے باعث قسطنطنیہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ملکہ کو اس سے صلح کرنی پڑی تو یہ ہوا کہ بادشاہت ایک پینل پر مشتمل ہوگی، جس میں 5 افراد یعنی ملکہ، شہزادہ جان پولیولوگس، کانٹاکوزین، اس کی بیوی اور بیٹی شامل ہوں گے۔ کانٹاکوزین نے معاہدے کے مطابق اپنی ایک بیٹی کو جو پینل کی رکن تھی، شہزادہ جان پولیو سے بیاہ دیا، دوسری بیٹی اورہان کے نکاح میں دے دی۔ 756 ہجری 1355 عیسوی میں قسطنطنیہ کو ایک نئے خطرے کا سامنا ہوا۔ سربیا کا حاکم اسٹیفن ڈوسن بلغاریہ پر قابض ہو کر اپنی قوت بہت بڑھا چکا تھا۔ اس نے بازنطینی بادشاہت کو کمزور دیکھ کر اس کی ریاست سالونیکا پر قبضہ کر لیا اور پھر قسطنطنیہ پر حملے کے لیے پر تولنے لگا۔ قسطنطنیہ کے شاہی ارکان نے یہ دیکھ کر ایک بار پھر مسلمانوں سے مدد مانگی۔ اورہان نے فوج بھیج دی جس نے اسٹیفن ڈوسن کو قسطنطنیہ پہنچنے سے پہلے روکنے کی تیاری کر لی۔ تاہم لڑائی کی نوبت نہ آئی، بلکہ اسٹیفن راستے میں مر گیا اور اس کی فوج منتصر ہو گئی۔ خطرہ ٹل جانے کے بعد مسلمان واپس آ گئے۔ اورہان کو سمندر پار جانے والے سپہ سالاروں سے یورپ کی ساحلی ریاستوں کے احوال معلوم ہوتے رہتے تھے۔ یہ مناسب ترین وقت تھا کہ اہل یورپ کے انتشار اور کمزوری کو غنیمت سمجھ کر وہاں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی جائے۔ چنانچہ اورہان نے افواج کو تیار کر لیا اور بحیرہ مرمرہ کی بحری پٹی درہ دانیال پر ایسی چوکیاں قائم کر دی جہاں سے حکم ملتے ہی مسلمان سمندر عبور کر سکتے تھے۔ آخر کچھ مدت بعد آل عثمان کو یورپ میں باقاعدہ قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ ہوا یوں کہ قسطنطنیہ میں کینٹاکوزین نے تمام شاہی اختیارات پر حاوی ہونے کی کوشش کی۔
ملکہ اور شہزادہ جان پولیو نے مزاحمت کی، اس کا پلہ باری دیکھ کر کنٹاکوزین نے پھر سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی اور بدلے میں یہ اجازت دی کہ مسلمان ساحل کے کسی بھی قلعے پر قابض ہو جائے، اس کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ اورحان نے اس مہم کے لیے اپنے دلیر بیٹے 38 سالہ سلیمان پاشا کو چنا، جو سلطنت کا بیگلر بیگی یعنی سپہ سالار اعلیٰ تھا۔ اس وقت تک عثمانیوں کی سلطنت ابتدائی مراحل میں تھی اور اس کا سمندر میں زیادہ عمل دخل نہ تھا، لہٰذا اس کے پاس کشتیوں یا بحری جہازوں کی تعداد اتنی نہ تھی کہ کوئی بڑا فوج ان پر سوار ہو سکتی۔ سلیمان پاشا نے اس کمی کو یوں دور کیا کہ لکڑیوں کے تختے جوڑ کر سادہ کشتیاں بنوائے اور ان پر 40 جانبازوں کے ساتھ قمر کے ساحل سے رات کی تاریکی میں دانیال کو عبور کر لیا۔ دوسری سمت اتر کر ان شہ سواروں نے بازنطینیوں کی کشتیوں پر قبضہ کیا اور انہیں کھینچتے ہوئے واپس آ گئے۔ ان کشتیوں سے اسلامی فوج پار اترتی رہی، جنہیں لے کر سلیمان قسطنطنیہ کی طرف بڑھا اور شہزادہ جان پولیو کو مغلوب کر کے کنٹاکوزین کی بادشاہت مستحکم کر دی۔ اس مہم کے ساتھ ہی سلیمان پاشا نے ساحلی قلعے جمنا پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد مضافات میں اور بھی کئی قلعے فتح کر لیے گئے۔ آج کی قسط بس اتنا ہی۔ اگلی قسط میں گیلی پولی اور رومیلیا کی فتح کے بارے میں ہم تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔